اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 169 تک کیا تھا اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے شیطان، جو آیت آئی تھی قرآن میں وہ کیا تھی، کہ کس طرح سے شیطان وہ حکم دیتا ہے لوگوں کو، یعنی وہ اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس راستے پر؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انما یأمرکم بالسوء، برائیوں میں چاہتا ہے کہ انسان برائیوں میں پڑ جائے، ہر قسم کی برائیوں میں پڑ جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے۔ والفحشاء، اور ہم نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیں فحشا جو ہے وہ برائی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بتانا ضروری سمجھا۔ اسی طرح ایک اور آیت قرآن میں آتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم فحاشی کے قریب بھی مت جانا، یعنی فحاشی جس معاشرے میں آ جاتی ہے، جس انسان کے اندر آ جاتی ہے، وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھو مسلمانوں کے اندر بھی اتنی یہ چیزیں آ گئی ہیں فحاشی کی، جو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ، اور جہاں بھی مسلمان ملکوں نے ترقی کی ہے، مطلب ایک دو کنٹریز جو ہیں اس میں آپ دیکھو تو وہ فحاشی جب انہوں نے اپنے یہاں بھی عام کی تو ان کا ملک بھی بہت ترقی کرنے لگا اور فارنرز بھی وہاں آنے لگے، کیونکہ انہوں نے سب چیزوں کی اجازت دی وہاں پر۔ لیکن آج ہمارے ملکوں میں اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی فحاشی بڑھ گئی ہے، ڈرامے اور ہر قسم کی چیزیں اتنی واحیاتی پر مبنی ہوتی ہیں کہ بندہ اس سے کیا سیکھے۔ اور یہ جب آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا ہے، جو کہ بہت فائدہ مند بھی ہے، کہ اس سے آپ درس بھی سن سکتے ہو، بھیج بھی سکتے ہو، اسکول کے کام، کالج کے کام، نالج آپ کو بہت ملتی ہے، لیکن وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز اس میں ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ تو سمجھو ایک پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس میں کیا کیا کر سکتے ہو۔ تو جو گندا انسان ہے وہ فحاشی کی طرف بڑھتا ہے، جو قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہے، جو اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ فحاشی کی طرف بڑھتا ہے۔ جو دل کا اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، اللہ سے بھی کلوز ہے، وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے۔ تو یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن شیطان فحاشی پہ اکساتا ہے تاکہ اور کوئی کام نہیں کر سکے۔ اب دیکھو مجھے تو ایک بات یہ بھی لگتی ہے کہ اتنا اس نے انسان کو برے کاموں میں اور دوسری چیزوں میں ڈالنے کی کوشش کی، جو کہ قصور ہمارا ہے، کیونکہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہیں چلتا کہ وہ پکڑ کے ہم کو ڈالے۔ ہم بھی بہکتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے لیے ہمارا بہت ہی سافٹ ہارٹ ہے، ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، ہماری پسندیدہ چیزوں میں سے ایک دنیا ہے جس سے ہماری خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ انسان کو اس طرف لگا دیا ہے کہ آپ دیکھو کہ مسلمان ملکوں میں، یہ جو سعودی عرب ملک ہیں، دوسرے ملک ہیں، ان کے پاس اتنا آئل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ صرف آئل پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ نہ ان لوگوں نے کوئی اپنے بچوں کو اچھا پڑھایا لکھایا، نہ کوئی ایجادات ہوتی ہے وہاں سے، نہ کوئی چاند پہ جاتا ہے وہاں سے۔ ساری جتنی بھی پہلے زمانے کی ایجادات تھی وہ ہم سنتے تھے کہ مسلمانوں نے کی ہے، اس کے بعد تو ساری جو ہے آپ دیکھو نان مسلم نے کی ہے۔ آپ بولتے ہو ان کی یہ چیز ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ فلسطین کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک بائیکاٹ ہی کر لیں، کچھ تو کریں، اور ظاہر ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن ہم کچھ اپنی تو بناتے ہی نہیں ہے کوئی چیز، کہ ہم اتنے دھڑلے سے کوئی بات بھی اگر کہتے ہیں تو ہماری اب کی کیا، ایک چشمہ بھی ہم نہیں بناتے، یہاں پر کوئی چیز ہم نہیں بناتے۔ اور نہ ہی ہمارے ملک میں کوئی ایسا بڑا آتا ہے جو بولے کہ پاکستان میں چیزیں بنیں گی، جو آتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے لینے میں ان کے بہت فائدے بنتے ہیں جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مسلمان قوم ایسا لگ رہا ہے کہ محنتی نہیں ہے، وہ صرف وہ چاہتی ہے آئل پہ بس عیاشیاں کر لو۔ آئل تھا آپ کے پاس، جب آئل تھا تو آپ نے اپنی کوئی ترقی نہیں کی اور آپ کو لونز لینے پڑے۔ آپ آج ان کے آگے جھکے ہوئے ہو، کچھ سے نہیں ہے آپ کی، فلسطین کے لیے بھی آپ کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ آپ کے تعلقات ان سے ہیں۔ آپ اس طرح ان کو خوش کر رہے ہو کہ اپنی جگہوں پہ مندر بنا رہے ہو، جو ہم نے سنا کہ بحرین میں بن رہا ہے اور یہاں بن رہا ہے۔ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن آپ اس طرح سے خوش کر رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے وسائل دیے؟ داؤد علیہ السلام کو لوہا دیا، اس سے انہوں نے کیا کیا بنا لیا، یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بنا لی جنگ کے لیے، اور بہت ساری چیزیں اپنی کر لیں۔ تو انسان خود کوئی کام کرتا ہے، محنتی ہوتا ہے، تبھی وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو شیطان نے ہم کو یہ عیاشیوں میں ڈال دیا، عیاشی میں وہ بھی ہے لیکن وہ کام بھی کرتے ہیں، ان کی ایجادات بھی ہوتی ہیں،
ان کو لوگ بڑے کام کرواتے ہیں، بچے نہیں کر سکتے۔ آئی ٹی میں آپ کو ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کو اور سائنس، آپ کو ایک پورا سائنٹسٹ کو آپ کو ایک پورا سپورٹ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ ایجادات کرے۔ ہمارے یہاں تو کہاں سپورٹ کرتے ہیں، ایک اس نے بام بنا دیا تو اس کی بیچارے کی جان کی، مطلب ہم تو ہمیشہ سے وہی رہ رہے ہیں، بغیر پڑھے لکھے، ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی آپ کا ملک ترقی نہیں کر رہے ہیں، سائنسدان نہیں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ ہی سپورٹ کر سکتی ہے۔ ایک عام آدمی تو خود نہیں بن سکتا نا، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ کے ملک کو ترقی دیتا ہے۔ لیکن ہم تو ان کاموں پہ ہی نہیں، ہم کو تو پیسہ کھانے، عیاشیاں کرنے میں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اور پھر جو تھرڈ پارٹ ہے کہ وہ اللہ پر وہ باتیں تم کو بلوائے گا جس کا تم کو کوئی علم ہی نہیں ہوگا، یعنی اللہ پر وہ باتیں تم کرو گے اللہ پر جو نہیں تم جانتے ہو، یعنی جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، جو تمہاری کتاب میں نہیں ہے، کسی اور کے نام سے وہ باتیں تم نے لوگوں میں مشہور کر دی، حالانکہ وہ کوئی اوتھینٹک باتیں نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ باتیں بتا رہے ہیں یہاں پر کہ کوئی اوتھینٹسٹی کے بغیر تم باتیں کرتے ہو، جو آج ہمارے پاس ڈھیروں ڈھیر کتابیں موجود ہیں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کا نام لگا دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اجماع تواتر کرتے رہتے ہیں، کبھی فتووں کی کتابیں نکل آتی ہیں، کبھی مسائل کی بکس نکل آتی ہیں، کبھی وہ عالم فتویٰ تو کبھی یہ عالم فتویٰ۔ تو ہم اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اس میں کہ جو قرآن سے نہیں ثابت ہو سکتی۔ یہ شیطان آپ کو ان باتوں پہ لگاتا ہے، اور اگر آپ اپنی کتاب سے ہٹ گئے نا، جو آپ برباد ہو گئے۔ اور آج ہم سب اپنی کتاب سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اور اسی کو اللہ نے آگے ایکسپلین کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے اتباع کرو ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے ما الفینا، ان کو کہا جاتا تھا کہ تم اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی کتاب کی اتباع کرو، تو یہ کہتے تھے قالوا، بلکہ نتبع ما الفینا، ہم اتباع کریں گے جو پایا، جس پر پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، ہمارے باپ داداؤں کو، اولو کان آباءہم، یا نہیں ہو باپ دادا ان کے نہیں وہ عقل رکھتے، یعنی وہ باپ دادا کی اتباع کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا دیکھیں کتاب کے اپوزٹ میں کیا ہے، باپ دادا کا دین، انہوں نے کہا جو اللہ نے کتاب دی ہے اس کی اتباع کرو نا، تو وہ کہہ رہے نہیں، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اگر آج بھی آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہو کہ نہیں یار یہ قرآن میں سے نہیں ہے ثابت، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی تو کیا یہ اتنے بڑے بڑے عالم جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے سالوں سے جو بول رہے ہیں وہ کیا غلط ہے، ان کے اتنے کورسز غلط ہیں، یہ ہمارے ماں باپ جس بات پر مانتے ہیں وہ غلط ہے، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو شافعی ہیں، ہم تو حنبلی ہیں، ہمیشہ سے ہمارے آباء و اجداد یہی ہیں، ہمارے بڑے عالم ہمیشہ سے یہ بولتے چلے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی اس کا آنسر یہ نہیں ہے، آپ آنسر میں یہ بتاؤ نا کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے جو آپ بول رہے ہو۔ اللہ بھی تو یہی فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ انزل اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہ کہتے تھے نہیں ہم تو آباء و اجداد کے دین پر ایمان لائیں گے، یعنی جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو ہمارے بڑے بول رہے ہیں، چاہے وہ اسکالر ہوں، عالم ہوں، ٹیچر ہوں، ماں باپ ہوں، گھر کے بڑے ہوں، جو وہ بول رہے ہیں ہم تو وہی کریں گے۔ یعنی میں ایک زمانے میں جب شروع میں دین پر آئی، تو اگر کوئی بات ہم قرآن سے پڑھ کے ان کو جا کے بتاتے تھے، اس وقت تو دوسری کتابوں کا بھی اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب بتاتے تھے تو میری ایک فرینڈ تھی، اس کے فادر جو ہیں وہ بہت ریلیجس تھے، تو میں بولتی تھی اچھا میں ابو سے پوچھوں گی، کہتی نہیں ابو تو منع کر رہے تھے، تو میں نے کہا تم نے خود نہیں دیکھا قرآن کھول کے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے نہیں ابو میرے زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو ہمارے تو ابو منع کرتے ہیں، یعنی قرآن کی بات کو صرف آپ ابو کی بات سے ڈینائی کرتے ہو، حالانکہ ہر باپ کی عزت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے لیے تو وہی سب کچھ لرننگ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے باپ اور ماں، لیکن پھر بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ لرننگ انسٹیٹیوٹ دین کے معاملے میں صرف اللہ کی کتاب ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہاں پر بات؟ پورا اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ شیطان نے اس طرح سے ان کو ڈالا اس رستے پر۔ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے جو قرآن میں نہیں تھیں، جو اللہ کی کتاب میں نہیں تھیں، جس کا تم علم نہیں رکھتے ہو، وہ تم سے وہ باتیں کہلائے گا اور وہ باتیں تمہارے بڑے کرتے تھے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں نا، میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، چاہے کہ ہوں باپ دادا تمہارے نہیں وہ عقل رکھتے ہوں کچھ بھی۔ یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کسی کے بھی بڑوں کو، یا آج بھی بڑوں کو، یا بڑے اسکالرس کو، بلکہ عالموں کو، کہ آپ عقل نہیں رکھتے۔ ہمارا حق نہیں ہے کہنا، لیکن ہم کو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا بھی کہے اور قرآن میں نہیں ہوگا تو ہم نہیں مان سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ڈفرنس بتا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں خواہ کہ باپ دادا تمہارے عقل نہیں رکھتے ہو شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو، تب بھی تم نسلوں در نسلوں در نسلوں اسی طرح جھوٹے دین پر چلتے آؤ گے۔ اگر وہ عقل بھی نہیں رکھتے ہوں گے، انہوں نے غور و فکر بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ ہدایت بھی نہیں رکھتے ہوں گے، پھر بھی کیا تم ان کے پیچھے چلو گے؟ یہ کوشچن ہے مجھ سے اور آپ سے۔ اب آپ دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیے کہ شیطان وہ تم کو حکم دیتا ہے برائی کا، فحاشی کا، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ اتباع کرو جو نازل کیا اللہ نے، یہ وہ باتیں کیوں کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے ہو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کنٹینیوشن میں یہ آیت کہ جس کی تم وہ باتیں کیوں کر رہے ہو، ان باتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو۔ شیطان ان باتوں کے پیچھے ڈالتا ہے جو انزل اللہ میں نہیں ہوتا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ شیطان تم کو بہکا رہا ہے تم انزل اللہ کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو وہی دین پر عمل کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے، جو ہمارے باپ دادا نے ہم کو دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ عقل نہیں رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہیں ہو، تب بھی تم اسی دین پر چلو گی۔ اور عقل کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے یہاں شروع میں کہ دین میں عقل کی نہیں نقل کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان سے کہا قرآن تو بار بار عقل پہ بلا رہا ہے، آپ ہی کہہ رہے ہو نقل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نقل کی بات نہیں کی، اور نقل بھی کرنی ہوگی تو صرف اللہ کی کتاب کی نقل ہوگی، کوئی کسی اور کی نقل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی کتاب کی نقل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ضروری، یہ نہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم اس کی نقل کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑے بڑے عالم بولتے تھے کہ قرآن میں عقل کی نہیں نقل کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سوال کرو نا تو کہیں گے بی بی قرآن میں عقل کی نہیں نقل کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے ہو تمہارے باپ دادا، تبھی بھی ان پہ ہی چلو گے تم، یعنی اپنی عقل استعمال نہیں کرو گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں عقل کی نہیں نقل کی ضرورت ہے۔ کیوں بھائی، کیا تم نے جو دین بنا لیا ہم اس کو نقل کر لیں؟ اللہ نے ہمارے لیے کتاب بھیجی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے عقل سے کام لو، خود اپنا دماغ چلاؤ کہ جو قرآن میں ہے وہی کرو گی تو کامیاب ہوگی، جھوٹی باتوں سے نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو وہی سورہ ملک کی جو آیت آتی ہے کہ ان کو کہیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا۔ قالو لو کننا، کاش ہم سنتے، کننا نسمع ہم سنتے، او ناقلو یا ہم عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے اور آپ کو عقل پر بلاتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عقل نہیں نقل کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ لو آپ کو کس کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے یا لوگوں کی بات ماننی ہے۔ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔